الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ اے۔ یاد رہے کہ اس کورس میں ہم صفحہ نمبر 1 سے 5 کو پڑھ رہے ہیں، جس میں ہدایت کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، اور آپ ان 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 اور 5۔ ہم نے الحمدللہ اس کورس کے 2 صفحات کو پڑھ لیا ہے۔ تو پہلا جو صفحہ ہم نے پڑھا اس کے اشارے کیا تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اور دوسرے صفحہ کے اشارے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ اگر ہم ان کو مختصراً دیکھیں تو پہلے صفحہ پر تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور دوسرے پر کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے۔ یہ تیسرا صفحہ ہے جس کے 4 اشارے ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اگر ہم ان کو مختصراً دیکھیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف پہلے اشارے کا، آگ کی مثال۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت ہی کو چھین لیا، اور گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا، چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے۔ مثلو یعنی مثال، ہم ان کی، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی مثال کی طرح ہے جس نے، ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ مثال کی طرح جس نے، لیکن ہم یہاں اس طرح ترجمہ کریں گے، اس شخص کی طرح ہے جس نے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقدہ جلائی، نارن آگ، استوقدہ جلائی، نارن آگ۔ اور ہم نے اس پہلے بھی سیکھا وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو نار یعنی آگ۔ فلما، فا یعنی پھر، لما یعنی جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، اس نے روشن کر دیا، ہوا اضاء ہی اضاءت، یہ مؤنث کا فارم ہے، کیونکہ نار جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، نار جو ہے یہ مؤنث ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے ہوا فعلا، ہی فعلت، تو اسی طرح ہوا اضاء ہی اضاءت، پھر اس نے روشن کر دیا۔ اور ضیاء یعنی روشنی، ضوء، اس طرح کا اردو میں بھی ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو روشنی کا معنی دیتے ہیں۔
ما حولہ، ما یعنی جو، حول یعنی ارد گرد، ہو اس کے، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ماحول، جو اطراف میں ہے، جو اطراف میں جو ماحول ہے اس کے متعلق ہم بولتے ہیں اردو میں بھی اس طرح۔ تو ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا۔ ذہب اللہ، دیکھیے ذہب یذہب کا مطلب جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ذہبہ کے بعد پریپوزیشن بازر بھی آئے گا تو پھر جانے کے معنی میں یا گیا کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ چھین لینے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ تو ذہبہ وہ گیا، ذہبہ بھی تو اس نے چھین لیا، کیا ہوگا؟ اس نے چھین لیا، جی ہاں۔ تو ذہب اللہ، چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، ترک یترکو یعنی چھوڑ دینا، ترک یترکو کا مطلب چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، اور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اس طرح کے الفاظ، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، فی ظلمات اندھیروں میں، فی ظلمات اندھیروں میں، شب کی ظلمتیں یعنی رات کی اندھیریاں، تو فی ظلمات، وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، اور وہ سے بھی بصارت، بصیرت، سمع و بصر، اس طرح کے اردو کے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ۔ آپ تصور اور احساس کیجئے، اور اس مثال کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجئے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں ہے، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڑ مڑ نہ ہو۔ مثلاً کسی ریگستان میں رات کو سوچئے، تصور کو استعمال کیجئے، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو اور گھر جانا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ جی، یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر جب اس نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے۔ تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ جی، اب آپ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جس نے، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جس نے، مثلہم کمثل الذی ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے، استوقد نارا جلائی آگ، استوقد نارا جلائی آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا، یہ نارن کی طرف
آگ نے روشن کر دیا. ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. ذہب اللہ بنورہم چھین لی اللہ نے ان کی روشنی. ذہب اللہ چھین لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی. ذہب اللہ بنورہم تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی. وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں وہ نہیں دیکھتے. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. اگلی آیت لیتے ہیں ہم. صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. صم بکم عمی، صم یعنی بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. اور آپ صم بکم کا جو معنی یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے ایک آسان سی ٹپ بتاتے ہیں. صم یعنی جو سن نہیں سکتے، بکم جو بول نہیں سکتے. صم جو سن نہیں سکتے، بکم جو بول نہیں سکتے. فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. اب سے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی رجوع کر لینا، رجوع کرنا، رجوع کر لینا. کوئی اپنی بات غلط بیانی کر دے، بعض مرتبہ اس نے اس کی طرف رجوع کر لیا تو اس کو رجوع کرنا، ہم اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی وہ حق کو سنتے نہیں ہیں، حق کو بولتے نہیں ہیں، حق کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے. جی مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. صم بکمن عمی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. جی اب ہم اسباق دعا اور پلان کے تعلق سے بات کرتے ہیں. مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی. یعنی منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھ تو لیا لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت ہی کو چھین لیا. یعنی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظر کو عطا کیا ہے، جو زبان بولنے کے لیے دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ کان سننے کے لیے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کی مخلوقات کو دیکھیں. اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہے اور دیکھ کر کے اس کی قدرت کا ہم یقین کر لیں، اس کی قدرت کا اقرار کر لیں. اور زبان اس لیے دی ہے کہ ہم حق بول سکیں. اس کو سمجھنے کے بعد ہم حق بول سکیں، اللہ کی طاقت کو سمجھنے کے بعد ہم حق بول سکیں اور حق سن سکیں. لیکن جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں، مثلا آنکھ دی ہے، زبان دی، کان دیے، جس مقصد کے لیے یہ دیے ہیں، اگر ان سے وہ مقصد پورا نہ ہو تو گویا کہ اندھوں کے برابر ہیں، گونگوں کے برابر ہیں، بہروں کے برابر ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جب جس چیز کو اللہ نے جس واسطے پیدا کیا ہے، اگر اس کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے کہ اندھے بہرے گونگوں کے ہی مانند جو ہے لوگ ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے جو روشنی دی ہے اس کا مقصد پورا نہیں کر پا رہے لوگ. جی اور گونگا بہرا اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. اس کے لیے دعا ہے
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی بھی توفیق دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ پھر پلان بھی ہو کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان، آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے، دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسماء اور افعال کو۔ اسماء ہم لوگوں نے پڑھے، مثل کی جمع ہے امثال، مانے مثال۔ نور کی جمع ہے انوار، مانے روشنی۔ ظلمہ کی جمع ہے ظلمات، مانے اندھیرا۔ ظلمہ کی جمع ظلمات، مانے اندھیرے۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حرف والے صحت مند افعال کو۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن پر۔ ذہب، وہ گیا، تو میرے بات دہرائیں گے اب۔ ذہب یذہب اذہب، ذہب یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب یعنی جانا۔ ترکا، اس نے ترک کیا، اس نے چھوڑ دیا۔ ترکا یترک یعنی چھوڑ دینا، تو اس نے چھوڑا ترکا۔ ترکا یترک اترک، ترکا یترک اترک، تارک متروک ترک یعنی چھوڑ دینا۔ یرجعون، وہ لوٹتے ہیں، وہ لوٹا، اس کے لیے کیا آئے گا؟ رجع، رجع یرجع ارجع، راجع مرجوع رجوع، راجع مرجوع رجوع یعنی لوٹنا۔ یہ ہے ہمارا پہلا حصہ۔ اب ہم اس کے گرامر کے پارٹ کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہ ہے ہمارا صفحہ 3A گرامر کا حصہ، صفحہ 3A گرامر کا حصہ۔ اس سبق میں ہم امارا ورب کو سیکھیں گے۔ یہ قرآن کریم میں تقریباً 199 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو کمزور افعال کو پڑھنے سے پہلے ہم کمزور حروف کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو کمزور حروف کتنے ہیں جی؟ 3۔ کون کون سے؟ واو، یا، الف۔ واو، یا، الف۔ کیوں کمزور ہیں یہ بتائیے؟ یہ اس لیے کمزور ہیں کہ بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی طرح کی آوازیں نکالتا ہے۔ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے، جیسے وہب وعدہ میں واو آ گیا، قال میں الف آ گیا، تو کمزور حرف کے آنے کی وجہ سے وہ ورب، وہ فعل جو ہے کمزور فعل ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی کمزور ہوا نا تو وہ ورب جو ہے کمزور ورب ہو جائے گا۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کمزور فعل ان 4 میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتا ہے، چاہے وہ فتح یفتح کے اسٹائل پر ہو، یا نصر ینصر کے اسٹائل پر ہو، یا ضرب یضرب کے اسٹائل پر ہو، یا پھر وہ سمع یسمع کے اسٹائل پر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی یہ ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، یعنی کبھی یا واو سے، واو یا سے، الف حمزہ سے، حمزہ الف سے، اس طرح یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں۔ تو ہم نے کورس 1 میں 3 حروف والے صحت مند افعال کو پڑھا۔ ان کو صحیح افعال انہی کو کہتے ہیں، فتح، نصر، ضرب اور سمع۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ صحت مند کیوں ہیں، تو آپ کہیں گے بھئی ان میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے اس لیے یہ صحت مند ہے۔
اور وہب وعدہ قال زادہ کے تعلق سے آپ سے پوچھے کہ یہ کمزور کیوں ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ بھئی ان میں جو ہے کمزور حروف استعمال ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے یہ کمزور افعال ہیں بس۔ تو ہم نے آپ کو ایک ٹپ دیا تھا، اس کو بتائیے صحت مند افعال کے تعلق سے۔ جی، قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع کمزور افعال کی طرف چلتے ہیں، یعنی ان جملوں کو دہراتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان اسٹائل کو اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اب ہم ایک ایسا فعل لیں گے جس میں حمزہ ہے، بعض وقت حمزہ جو ہے کمزور حرف کے جیسے بن جاتا ہے، تو ہمارا حمزہ کہاں ہے؟ شروع میں ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارا فعل ماضی کی چابی ہے۔ جی اب آپ ترجمہ کریں گے، ہمارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا یا ہم سب نے حکم دیا۔ میرے بعد عربی پڑھیں گے، امارا امرو، امرتا امرتو، امرتم امرنا۔ اب میرے بعد عربی بھی پڑھیں گے اور ترجمہ بھی۔ امارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا یا ہم سب نے حکم دیا۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ حل امارا کیا اس نے حکم دیا؟ سیدھا سا جواب ہے نعم امارا، ہاں اس نے حکم دیا۔ جی، حل امارا کیا اس نے حکم دیا؟ نعم امارا ہاں اس نے حکم دیا۔ حل امارو کیا ان سب نے حکم دیا؟ نعم امارو ہاں ان سب نے حکم دیا۔ حل امرتا کیا آپ نے حکم دیا؟ نعم امرتو ہاں میں نے حکم دیا۔ حل امرتم کیا آپ سب نے حکم دیا؟ نعم امرنا ہاں ہم سب نے حکم دیا۔ اب ہم لیتے ہیں اس کا فعل مضارع۔ امارا سے فعل مضارع ہوگا یأمرو، کیا ہوگا جی؟ یأمرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں یا دیں گے۔ یہاں دیکھیے آمرو میں حکم دیتا ہوں یا دوں گا، یہ آمرو کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں نا تو دوسرا حمزہ جو ہے مد بن جاتا ہے، اور یہ آسانی کے لیے ہے، یہ آسانی کے لیے ہے۔ آمرو بولنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے کیا کر دیا؟ آمرو یعنی ایک حمزہ کو مد کے ساتھ بدل دیا۔ جی تو اب آپ ترجمہ کریں گے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں یا دیں گے، آمرو میں حکم دیتا ہوں یا دوں گا، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے بھی۔ جی عربی پڑھی میرے ساتھ، یأمرو یأمرونا، یأمرو یأمرونا، تأمرو آمرو، تأمرو آمرو، تأمرونا نأمرو، تأمرونا نأمرو۔ جی عربی پڑھی میرے ساتھ، عربی کے ساتھ ترجمہ۔ یأمرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں یا دیں گے، آمرو میں حکم دیتا ہوں یا دوں گا، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے۔ اب عربی بول چال لیتے ہیں۔
حل یأمرو کیا وہ حکم دیتا ہے؟ آپ کہیں گے نعم یأمرو، ہاں وہ حکم دیتا ہے. جی حل یأمرو کیا وہ حکم دیتا ہے؟ نعم یأمرو، ہاں وہ حکم دیتا ہے. حل یأمرون کیا وہ سب حکم دیتے ہیں؟ نعم یأمرون، ہاں وہ سب حکم دیتے ہیں. حل تأمرو کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ نعم آمرو، ہاں میں حکم دیتا ہوں. حل تأمرون کیا آپ سب حکم دیتے ہیں؟ نعم نأمر، ہاں ہم سب حکم دیتے ہیں. اب اس میں ہم ایک لفظ اور جوڑتے ہیں، بالصلاح آبجیکٹ کے طور پر آیا ہے. تو اب سوال کیا ہوگا؟ حل یأمر بالصلاۃ، کیا وہ حکم دیتا ہے نماز کا؟ آپ کہیں گے نعم یأمر بالصلاۃ، ہاں وہ حکم دیتا ہے نماز کا. اب بالصلاۃ جو ہے ہر سوال اور جواب پہ ایڈ کریں گے ہم، اور ترجمہ بھی کرتے چلے جائیں گے. جی حل یأمر بالصلاۃ کیا وہ حکم دیتا ہے نماز کا؟ نعم یأمر بالصلاۃ، ہاں وہ حکم دیتا ہے نماز کا. حل یأمرون بالصلاۃ کیا وہ سب حکم دیتے ہیں نماز کا؟ نعم یأمرون بالصلاۃ، ہاں وہ سب حکم دیتے ہیں نماز کا. حل تأمر بالصلاۃ کیا آپ حکم دیتے ہیں نماز کا؟ نعم آمر بالصلاۃ، ہاں میں حکم دیتا ہوں نماز کا. حل تأمرون بالصلاۃ کیا آپ سب حکم دیتے ہیں نماز کا؟ نعم نأمر بالصلاۃ، ہاں ہم سب حکم دیتے ہیں نماز کا. جی اب ہم اس کے آرڈر کا فارم بنانا سیکھیں گے. تو فعل مضارع کی چابی کو لیجئے، یأمر، اس میں سے علامت مضارع کو ہٹائیے، علامت مضارع کو ہٹائیے. اب یہاں جو ہے حمزہ کمزور حرف کی طرح یہاں بن جائے گا، تو یہ حمزہ یہاں سے غائب ہو جائے گا. تو کیا بچے گا؟ مرو، اور آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ مر. اب یہ صرف جب ہم اس کو الگ پڑھیں گے، علیحدہ پڑھیں گے تو مر ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، مثلا یہاں واو کو ہی لے لیجئے، تو یہ حمزہ واپس آ جائے گا. کیا ہوگا پھر؟ مر. جی تو ابھی آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ مر یعنی تو حکم دے. جی ترجمہ کیجئے، مر تو حکم دے، مرو تم سب حکم دو، لا تأمر تو مت حکم دے، لا تأمرو تم سب مت حکم دو. عربی پڑھیے، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو. جی مر تو حکم دے، مرو تم سب حکم دو، لا تأمر تو مت حکم دے، لا تأمرو تم سب مت حکم دو. اب اس کے لیے بھی عربی بول چال لیتے ہیں ہم. مر یعنی تو حکم دے، آپ کہیں گے آمرو میں حکم دیتا ہوں. مرو تم سب حکم دو، آپ کہیں گے نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں. جی مر تو حکم دے، آمرو میں حکم دیتا ہوں، مرو تم سب حکم دو، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں. کس کا؟ بالصلاۃ، یہاں بھی صلاۃ کو ایڈ کرتے ہیں. مر بالصلاۃ تو حکم دے نماز کا، آپ کہیں گے آمر بالصلاۃ. اب تو آپ نے کئی مرتبہ اس کو ریپیٹ کر لیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جواب دینا ہے بس. مر بالصلاۃ تو حکم دے نماز کا، آمر بالصلاۃ میں حکم دیتا ہوں نماز کا. مرو بالصلاۃ تم سب حکم دو نماز کا، نأمر بالصلاۃ ہم سب حکم دیتے ہیں نماز کا. فعل نہیں، لا تأمر تو مت حکم دے، آپ کہیں گے لا آمرو نہیں میں حکم دیتا ہوں. لا تأمرو تم سب مت حکم دو، آپ کہیں گے لا نأمرو نہیں ہم سب حکم دیتے ہیں. اب جواب دیجیے، لا تأمر تو مت حکم دے، لا آمرو نہیں میں حکم دیتا ہوں. لا تأمرو تم سب مت حکم دو، لا نأمرو نہیں ہم سب حکم دیتے ہیں. اب کس کا؟ بالمنکر. یہاں بھی ایک الفاظ کو ایڈ کرتے ہیں، منکر یعنی برائی. تو سوال کیا ہوگا؟ لا تأمر بالمنکر تو مت حکم دے برائی کا، آپ کہیں گے لا آمر بالمنکر
نہیں میں حکم دیتا ہوں برائی کا۔ جواب دیجئے، لا تأمر بالمنکر، تو مت حکم دے برائی کا، لا آمر بالمنکر، نہیں میں حکم دیتا ہوں برائی کا، لا تأمروا بالمنکر، تم سب مت حکم دو برائی کا، لا نأمر بالمنکر، نہیں ہم سب حکم دیتے ہیں برائی کا۔ اب ہم اس کا اسم فاعل بناتے ہیں۔ امر یأمر مر سے کیا بنے گا؟ آمر، حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا گیا، امر یعنی حکم دینا، تو اسم فاعل آمر، اسم مفعول مأمور، امر یعنی حکم دینا، کام کا نام ہے، اسم مصدر بھی اس کو بولتے ہیں۔ آمر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا گیا، امر یعنی حکم دینا۔ عربی پڑھیے، آمر مأمور امر، آمر مأمور امر یعنی حکم دینا۔ اس کے لیے بھی عربی بول چال لے لیتے ہیں۔ حل انت عامر، کیا آپ حکم دینے والے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نعم انا عامر، سمپل جواب ہے۔ جی جواب دیجئے مجھے، حل انت عامر، کیا آپ حکم دینے والے ہیں؟ نعم انا عامر، ہاں میں حکم دینے والا ہوں۔ حل انتم عامرون، کیا آپ سب حکم دینے والے ہیں؟ نعم نحن عامرون، ہاں ہم سب حکم دینے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پورا ٹیبل کی ہم نے پریکٹس کی۔ آخر میں ہم مؤنث کے لیے 2 ورب لیں گے، جیسے امرا، اس نے حکم دیا، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ امرت، اس عورت نے حکم دیا۔ مضارع میں یأمرو، وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، یعنی مذکر، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تأمرو، وہ عورت حکم دیتی ہے یا دے گی۔ تو آپ میرے بعد ان کو دہرائیں گے ایک مرتبہ۔ پہلے فعل ماضی امرا، اس نے حکم دیا، جی، امرا امرو، امرتا امرتو، امرتم امرنا، امرت، جی فعل مضارع پہ آئیے۔ یأمرو، وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، ترجمہ پہلے کا ہی لے رہے ہیں بس۔ یأمرو یأمرونا، تأمرو آمرو، تأمرونا نأمرو، اور مؤنث کے لیے تأمرو۔ اب ہم لیتے ہیں فعل امر نہیں کو، مر مرو، مر یعنی تو حکم دے، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، اسم فاعل و مفعول آمر مأمور امر۔ اب ہم اس کا شارٹ ٹیبل دیکھتے ہیں کہ اس کا شارٹ ٹیبل کیسے بنے گا۔ تو اس کا شارٹ ٹیبل ہے امرا یأمرو مر، امرا یأمرو مر، آمر مأمور امر، حکم دینا۔ تو ہم نے اس میں الحمدللہ امرا ورب پر پریکٹس کی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ امرا ہی کی طرح اخذا بھی ہے۔ اخذا کا مطلب ہے اس نے پکڑا۔ تو اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ سیم امرا کی طرح، اخذا اخذو، اخذتا اخذتو، اخذتم اخذنا، مؤنث کے لیے اخذت۔ فعل مضارع کیسے ہوگا؟ جیسے یأخذو تھا، جیسے یأمرو تھا، اسی طرح یأخذو، یأخذو یأخذونا، تأخذو آخذو، تأخذونا نأخذو، اور مؤنث کے لیے تأخذو۔ اب ہم آتے ہیں فعل امر نہیں کی طرف۔ امرا یامرو سے کیا بنا تھا؟ آمر، نہیں، امرا یامرو سے کیا بنا تھا؟ مر۔ تو اخذا یاخذ سے کیا بنے گا؟ خذ، خذ خذو، لا تأخذ لا تأخذو، اسم فاعل آخذ مأخوذ اخذ، آخذ مأخوذ اخذ یعنی پکڑنا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔